Skin Care with Dr. Mohsin Raza. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پروگرام اسکن کیئر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم ملک، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر محسن رضا۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پاکستان کے واحد ڈاکٹر ہیں جنہوں نے استھیٹک ڈرماٹولوجی میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور آپ کینیڈا سے سرٹیفائڈ ہیں۔ ویورز، ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے خشک جلد۔ ڈاکٹر صاحب، یہ خشک یا ڈرائی اسکن کیا ہوتی ہے اور اس کی وجوہات بھی کیا ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا ڈسکشن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی مسکنسیپشن بتا دوں کہ یہ جو اکثر لوگ ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ میری اسکن بہت ڈرائی ہو رہی ہے، خشک ہو رہی ہے، بیسیکلی یہ دو قسم کی جلد ہوتی ہے جس کو ہم مکس کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے خشک یا ڈرائی اسکن، ایک ہوتی ہے ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن۔ یہ دو مختلف ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ ہم ایک ہی بیماری کے لیے، یعنی ایک ہی چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو ڈرائی اسکن ہے وہ لائف لانگ ایک ڈیزیز ہے جو کہ لپڈ کے کانٹینٹ، یعنی کہ لپڈ سے مراد جو کہ اندر آپ کا لپڈ یعنی کہ جو آئل ہے جو کہ سیبم پروڈیوس ہوتا ہے، آئلی پروڈکٹس ہیں جو کہ اسکن خود اپنے طور سے خود پروڈیوس کرتی ہے، وہ جو لپڈ ہے وہ بائی چانس کسی وجہ سے آپ کے جینیٹک پریڈسپوزیشن کی وجہ سے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ لائف لانگ مسئلہ ہے ڈرائی اسکن کا کہ آپ ہمیشہ سے ہی شروع سے ہی آپ کی اسکن ڈرائی ہوگی اور آپ ہمیشہ ہی ڈرائی اسکن کا اکثر شکایت کرتے رہیں گے۔ جبکہ جو ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن ہوتی ہے وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کو ہم ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن کہتے ہیں۔ ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن جو ہے وہ ٹیمپریری ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے یا اگر اس کا موئسچر لیول جو ہے وہ برقرار نہ رہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن ہے۔ اور یہ ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یعنی نارمل اسکن والوں کو بھی ہو سکتی ہے، آئلی اسکن والوں کو بھی ہو سکتی ہے، یا سینسٹیو اسکن والوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ان دو جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا یا فرق رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو قسمیں ہیں جس کا ہم اکثر اپنے کلینکس پر مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان دونوں کے ٹریٹمنٹس بھی مختلف ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ ہماری اسکن ڈرائی ہے یا ڈی ہائیڈریٹڈ؟ ہاں جی، اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ جو ڈرائی اسکن ہے وہ جو پیشنٹ ہے وہ کمپلین کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرے چہرے کے اوپر فلیکس، اسکیلز یعنی کہ چھلکے سے اترتے ہیں، اسکن اوپر سے اترتی ہے، ریڈنس رہتی ہے، اکثر ایچنگ ہوتی رہتی ہے مجھے، اور بہت زیادہ کوئی بھی پروڈکٹ میں یوز کروں تو مجھے راس نہیں آتی، میں کوئی لگاؤں تو بہت زیادہ چبھن ہونے لگ جاتی ہے، تو اور وہ اس کو مستقل یہ رہتی ہوگی، یعنی کہ اس کو اس قسم کے کرونک قسم کے سمٹمز ہوں گے، علامات ہوں گی۔ جبکہ جو ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن ہے اس میں پیشنٹ کی کمپلین یہ ہوگی کہ وہ کہے گا کہ میری اسکن ٹائٹ رہتی ہے، مجھے چھوٹی چھوٹی فائن لائنز ہو رہی ہیں، ہلکی ہلکی رنکلز ہو رہی ہیں، مجھے اسکن ٹائٹنس کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو اس قسم کی کمپلینس ہوں گی، یعنی اس میں اسکیل یا چہرے کی جلد جو ہے وہ نہیں اترے گی، وہ ڈرائی اسکن میں اترے گی۔ تو اس لیے اگر یہ دو اسکن جو کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں، آپ خود بھی اس کو مشاہدہ کر کے اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں کہ آپ کی اسکن ڈرائی ہے یا ڈی ہائیڈریٹڈ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسکن ٹائپ کے لحاظ سے ہم کون سا موئسچرائزر جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اسکن کی ٹائپ کون سی ہے۔ مثلا اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو پھر آپ کو لائٹ جیل بیسڈ اور لوشن بیسڈ موئسچرائزر ہیں وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسکن آئلی ہے تو ہمیں موئسچرائزر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی اسکن آئلی بھی ہے تب بھی آپ کو موئسچرائزر کی ضرورت ہے، لیکن وہ موئسچرائزر تھوڑا سا جیل بیسڈ یا لوشن بیسڈ ہونا چاہیے یا آئل فری ہونا چاہیے، وہ والا موئسچرائزر جو کہ نان گریزی ہو وہ آپ چہرے پہ لگائیں۔ اور اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے، یعنی کہ اسکیلی اسکن ہے، چھلکے اترتے ہیں یا اسکن اترتی ہے اوپر سے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو ہیوی کریمز یا آئنٹمنٹس جیسا کہ پیٹرولیم جیلی یہ آپ کو چاہیے استعمال کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی اسکن رف ہے، آپ کی اسکن مکس ہے، آپ کی اسکن کے اوپر بمپس ہیں، تو پھر آپ کو سیلیسیلک ایسڈ اس طرح کے جو موئسچرائزر ہے جس کے اندر یہ انگریڈینٹ ہو تو وہ آپ کو سود مند رہے گا اس کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کی اسکن ڈرائی ہے تو وہ کون سی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، یا اس کے علاوہ وہ پروڈکٹ کون سی استعمال کرے؟
جی بالکل، اس میں میں پہلے بھی کچھ پروگرامز میں کچھ چیزیں میں بتا چکا ہوں. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر ٹھنڈا موسم ہے، سردیوں کا موسم ہے، تو اپنا جو نہانے کا پیریڈ ہے وہ کم کریں. یعنی کہ اگر آپ گرمیوں میں جتنی دیر نہاتے ہیں اس سے ہاف کر دیں سردیوں میں. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ گرم پانی کر کے نہ نہائیں. جیسا کہ ہم لوگوں کی روٹین ہے کہ سردیاں آتی ہیں تو بہت زیادہ گرم پانی کر کے نہاتے ہیں. نہیں، ہلکا گرم پانی ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ گرم پانی ہوگا اتنا زیادہ موئسچر آپ کی باڈی سے ایواپوریٹ ہو جائے گا. دوسرے نمبر پہ نہانے کے بعد آپ نے تولیے کو یا ٹاول کو رگڑ رگڑ کے استعمال نہیں کرنا کہ بھی آپ نے اس کو صاف کرنا ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو ایئر ڈرائی ہونے دیں. یعنی کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں، وہ پانی خود بخود گرتا رہے گا، خود بخود خشک ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کپڑے پہن لیں. اور اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جیسے ہی اسکن آپ کی ڈرائی ہونے لگے نہانے کے بعد، یعنی کہ آپ کا جسم ابھی ہلکا سا گیلا ہو، آپ نے فوراً سے پہلے موئسچرائزر کو، اچھا سا موئسچرائزر اپنی اسکن کے حساب سے آپ نے اپنے جسم پہ، چہرے پہ لگانا ہے، تاکہ آپ کی ڈرائینس جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی جلد گیلی ہوگی تو وہ کیا ہوگا، وہ موئسچرائزر جب اندر جذب ہوگا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو بھی اندر لے جائے گا. تو پانی بھی اندر چلا جائے گا، موئسچرائزر بھی اندر چلا جائے گا، تو وہ اسٹیبلائز رہے گا. پھر وہ جو ہے وہ آپ کی جو موئسچر لیول ہے وہ بہتر رہے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا سا موئسچرائزر بھی وہ استعمال کرنا ہے جو کہ لائٹ ویٹ ہو اور جو جلدی ایبزارب ہونے والا ہو، وہ والا آپ نے استعمال کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے اپنے گھر میں ہیومیڈیفائر رکھنا ہے. ہیومیڈیفائر مل جاتے ہیں اکثر مارکیٹ سے، کیونکہ جن لوگوں کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سردی کے دنوں میں کم از کم اپنے گھر میں ہیومیڈیفائر ضرور رکھیں. وہ ہیومیڈیفائر ہوتا ہے وہ جو کہ اپنے فیومز پیدا کرتا ہے، وہ کمرے میں رہتا ہے، تو وہ ایک ہیومیڈیٹی ہے. کیونکہ جب ڈرائی ویدر آتا ہے نا تو اس میں ہیومیڈیٹی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہیومیڈیفائر کی مدد سے اپنے جہاں پہ کمرے میں ہے آپ نے ہیومیڈیٹی برقرار رکھنی ہے، تاکہ آپ کی اسکن کے اوپر مستقل ایک ہیومیڈیٹی کا جو اثر ہے وہ برقرار رہے. اس کے علاوہ میں ایک ریمیڈی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جن کی ڈرائی اسکن ہے وہ اچھا سا یعنی کہ کلینزر جو ہے وہ یوز کریں، جو کہ جینٹل کلینزر ہو اور موئسچرائزنگ کلینزر ہو. وہ کرنے کے بعد آپ نے چہرے کے اوپر موئسچرائزر لگانا ہے. موئسچرائزر لگانے کے 2-4 منٹ کے بعد آپ نے فوراً اس کے اوپر پیٹرولیم جیلی لگانی ہے، لیپ کر دینا ہے، تاکہ وہ جو آپ نے پہلے موئسچرائزر لگایا ہوگا وہ اندر سیل ہو جائے گا، پیک ہو جائے گا، اندر وہ لاک ہو جائے گا، باہر نہیں نکل سکے گا. لیکن کیونکہ اگر آپ ایسے ہی موئسچرائزر لگائیں گے اور اوپر سے آپ نے پیٹرولیم جیلی نہ لگائی تو وہ تھوڑی دیر بعد ایواپوریٹ ہو جائے گا، وہ بڑے جلدی ختم ہو جائے گا. اس کے اوپر لاک لگانے سے یہ ہوگا کہ ایک تو ڈبل ایفیکٹ ہوگا، وہ موئسچر لیول اندر رہ جائے گا. اگر یہ روٹین آپ نے رکھی تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو افاقہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ڈرائی موسم میں ہم لوگ ہائلورونک ایسڈ والی پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں موسٹلی لوگ ہائلورونک ایسڈ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کیونکہ جلد کا ایک پارٹ ہے ہائلورونک ایسڈ وہ پایا جاتا ہے، تو ہم ہائلورونک ایسڈ کو فریکوینٹلی اور جب چاہیں مرضی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. گرمیوں میں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سردی میں کیا ہوتا ہے کہ سردی میں آپ ہائلورونک ایسڈ استعمال کریں گے تو وہ اندر موئسچر لیول کو برقرار نہیں رکھے گا، کیونکہ ہائلورونک ایسڈ جو ہے وہ اپنے ساتھ پانی کو کھینچتا ہے. اب اس کی جگہ پہ آپ نے کیا کرنا ہے، گلیسرین کا استعمال کرنا ہے. گلیسرین جو ہے وہ کیا کرتی ہے، جب آپ چہرے پہ لگاتے ہیں یا جسم پہ لگاتے ہیں تو گلیسرین جو ہوا ہے، ہوا میں جو موئسچر لیول ہوتا ہے اس کو بھی ایبزارب کر کے آپ کی جلد کے اندر لے جاتا ہے. تو گلیسرین جو ہے اس کے پارٹیکلز بھی وہ جلدی سے نچلے ڈیپ لیئرز تک ایبزارب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو گلیسرین کی وجہ سے زیادہ ایفیکٹ ملتا ہے بنسبت ہائلورونک ایسڈ کے. اس لیے میں سردیوں میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ گلیسرین کا استعمال کریں. ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کی اسکن ڈرائی ہے، لائک میری اسکن ڈرائی ہے، تو مجھے کس قسم کے موئسچرائزر کا انتخاب کرنا چاہیے؟ دیکھیں جن کی اسکن ڈرائی ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کو ہیوی کریم یا آئنٹمنٹس جیسے کہ پیٹرولیم جیلی وغیرہ وہ استعمال کرنی چاہیے. ان کے لیے وہ زیادہ مفید رہتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اسکن ڈی ہائیڈریٹڈ ہو تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں ڈی ہائیڈریٹڈ اسکن جو ہوتی ہے نا وہ واٹر کنٹینٹ کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو بہت ہیوی موئسچرائزر نہیں چاہیے ہوتا. تو اس کے لیے آپ لائٹ ویٹ موئسچرائزر جو کہ جیل فارم میں یا لوشن فارم میں جو ہیں موئسچرائزر وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہائلورونک ایسڈ یا گلیسرین وغیرہ آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہماری اسکن آئلی ہے تو کیا ہم اسے پھر بھی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، اگر آپ کی اسکن آئلی ہے، میں پہلے جیسے کہ بتا چکا ہوں کہ آئلی اسکن کو بھی ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ویدر ڈرائی آ گیا ہے تو اس میں اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کی کمپلین کرتے ہیں کہ آئلی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. لیکن کئی لوگ کمپلین نہیں بھی کرتے، لیکن پھر بھی اگر کمپلین نہ بھی کریں تب بھی ان کو موئسچرائزر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ان کے لیے موئسچرائزر کی ذرا نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، جیسا کہ آئل فری موئسچرائزر جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں جیل فارم میں، لوشن فارم میں، جو کہ لائٹ ویٹ ہوں، جو کہ بڑے ہلکے ہوں، مطلب وہ والے آپ موئسچرائزر یوز کر سکتے ہیں، یعنی کہ جن کی جلد آئلی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کو موئسچرائزنگ کی ضرورت رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے ذکر کیا تھا ہیومیڈیفائر کا. اگر کسی کی اسکن ڈرائی ہے اور وہ ہیومیڈیفائر نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں پھر وہ کیا کرے؟ ہاں، اس کا میں ایک طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ہیومیڈیفائر کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے میں آپ چولہے کے اوپر کوئی بھی پیالہ یا کٹورا، کوئی اسٹیل کا یا کوئی جس کا، وہ رکھ کے اس کے اندر پانی ڈال دیں اور اس کو ہلکی آنچ پہ ابلتے رہنے دیں اور دروازے بند رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو پانی ہے آبی بخارات بن کے آپ کے کمرے میں اڑتا پھرے گا، وہ آپ کا نیچرل ہیومیڈیفائر ہے. تو آپ کو جو ہے نا وہ خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ جس سارا دن کیا کریں، وہ پانی کو جو ہے نا ابلنے دیں ہلکی آنچ پہ، پانی ہلکی آنچ پہ بس ابلتا رہے. وہ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ اوپر سے بخارات کی صورت میں، آبی بخارات میں وہ اس کمرے میں رہے گا تو آپ کی اسکن کو آٹومیٹکلی موئسچرائز رکھے گا، ہیومیڈیٹی ہے وہ نارمل رکھے گا. تو یہ ایک نیچرل طریقہ ہے. ڈاکٹر صاحب، ایز یوزول آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی انفارمیشن شیئر کی ہیں. جی ویورز، یقیناً ہمیشہ کی طرح آج کے پروگرام سے بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہمیں دے اجازت، اللہ نگہبان. Skin Care with Dr. Mohsin Raza.